ہم پر عنایت ہوتی جائے گی. ارے کہیے نا سبحان اللہ. رسول پاک کی ہم پر عنایت ہوتی جائے گی اور یہاں پر بیٹھے بیٹھے بھی عبادت ہوئی جائے گی. رسول پاک کی ہم پر عنایت ہوتی جائے گی، یہاں پر بیٹھے بیٹھے بھی عبادت ہوئی جائے گی. اور رسول پاک سے سچی محبت ہو اگر دل میں، رسول پاک سے سچی محبت ہو اگر دل میں، قیامت ہی نہیں دنیا میں عزت ہو ہی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا وزیر ناظم ہے، خدا کی قسم بہت اچھے پڑھے لکھے، اتنی اچھی نظامت، اشعار پڑھتے ہیں نام تول کر. لیکن یہ دور بہت غلط دور ہے. میرے بچے تقریر شروع نہیں ہوئی بھاگنے لگے. میں کہتا ہوں بیٹا اگر آپ کو تقریر سے اتنی چڑ ہے تو کمیٹی کے علامہ منصور نوری صاحب سے کہیے، علامہ انتخاب صاحب سے کہیے، علامہ باب الاختر صاحب آپ کے خطیب و امام سے کہیے، علماء کرام سے کہیے کہ ہمارے جلسے میں صرف جو ہے نعت نبی پڑھنے والے آئے، ناظم آئے، مقرر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو میرے بھائی اگر میں یہاں نہیں آتا تو گھر میں ہوتا، اور گھر میں ہوتا تو بستر میں اپنے آقا پر درود پڑھتے پڑھتے سو جاتا. شاید میری دل کی دنیا بدلتی اور میرے مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا. شمس کلکتوی صاحب کو آپ نے سنا، ہلچل سیوانی صاحب بہت اچھے ناظم. حضرت آج تھوڑی دیر میں حضرت نے جو کہا ہے اس سے 1 منٹ بھی آگے نہیں جاؤں گا. وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، سیمانچل علاقہ ہمارا ہے، آپ ہمارے ہیں، میں آپ کا ہوں. ایک بات بتا دیں سچے دل سے، آپ ایمان آپ کے سینے میں ہے، میری بات سنجیدگی سے دل میں اتارنے کی کوشش کریں. ایک بات بتا دیں، آج کتنے لوگ اپنے گھروں میں جا کے کہتے ہیں ایک کام کرنا میری اہلیہ، میری بیوی، میری وائف، آج کے بعد مجھے آلو مت دینا، آج کے بعد چاول مت دینا، آج کے بعد چینی والی چائے مت دینا، آج کے بعد مٹھائی مت دینا، آج کے بعد مجھے رسگلہ مت دینا، آج کے بعد یہ مت دینا. بیوی نے پوچھا کیوں؟ تو پھر شوہر نے کہا بیوی آج میں، علامہ منصور صاحب تھوڑی دیر بیٹھے کہ میں آج ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے، اگر آپ آلو کھاؤ گے جان جائے گی، مٹھائی کھاؤ گے جان جائے گی. آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ نے مٹھائی سے نہیں بچا تو آپ کو پریشانی ہوگی. پھر وہ دوسرے دن آ کر کہتا ہے میری بیوی ایک کام کرنا، میری ماں ایک کام کرنا. کیا ہوا؟ آج کے بعد مجھے مرچی مسالہ کم دینا، نمک کم دینا. کیوں؟ کہا گوشت مت دینا، مچھلی مت دینا، انڈا مت دینا. ڈاکٹر نے منع کہا ہے. کیوں؟ کہا کہ میرا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے، یورک ایسڈ بڑھ جائے. ڈاکٹر نے منع کیا تو آپ نے نمک کھانا چھوڑ دیا، مرچی کھانا چھوڑ دیا، مسالے کھانا چھوڑ دیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، انڈا کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دیا، مٹھائی کھانا چھوڑ دیا، جلیبی کھانا چھوڑ دیا. آپ دیکھیں ذمہ دار اسٹیج ہے، بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے ہیں. پوچھیں حضرت صاحب کی کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آج تک کوئی ایسی کتاب آپ نے پڑھی ہے جس کتاب میں لکھا ہو کہ بریانی کھانا منع ہے، پلاؤ کھانا حرام ہے، اللہ اکبر؟ تو علماء فرمائیں گے نہیں، کسی کتاب میں ہم نے نہیں پڑھی ہے جس میں بریانی کھانا حرام ہو، مچھلی کھانا حرام ہو، گوشت کھانا حرام ہو، مٹھائی کھانا حرام ہو، نمک کھانا حرام ہو. تو میں نے کہا جب کوئی کتاب میں آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ نے چھوڑا کیوں؟ تو لوگ کہیں گے منظر نواز اگر ڈاکٹر نے کہا ہے اگر ہم نہیں چھوڑتے ہیں تو جان چلی جائے گی. ایک بات بتا دو، ڈاکٹر نے کہا تو تم حلال چھوڑ دیتے ہو، ڈاکٹر نے کہا مٹھائی چھوڑ دیتے ہو، ڈاکٹر نے کہا جلیبی چھوڑ دیتے ہو، ڈاکٹر نے کہا آلو چھوڑ دیتے ہو، ڈاکٹر نے کہا نمک چھوڑ دیتے ہو، ڈاکٹر نے کہا تیری پسند کی چیز چھوڑ دیتے ہو. یہ علماء ربانین آتے ہیں، یہ خطیب آتے ہیں، ہمارے اکابر علماء آتے ہیں، فرماتے ہیں لوگ
کو سنو، زنا کرنا حرام ہے، آپ چھوڑتے کیوں نہیں؟ شراب پینا حرام ہے، آپ چھوڑتے کیوں نہیں؟ جھوٹ بولنا حرام ہے، آپ چھوڑتے کیوں نہیں؟ غیبت کرنا حرام ہے، آپ چھوڑتے کیوں نہیں؟ حسد کرنا حرام ہے، آپ چھوڑتے کیوں نہیں؟ کسی سے چلنا گناہ ہے، آپ چھوڑتے کیوں نہیں؟ آپ کہو گے منظر نواز، اگر ہم نے ڈاکٹر کی بات نہیں مانی تو جان جا سکتی ہے۔ منظر نواز کہنا چاہتا ہے اگر ڈاکٹر کی بات نہیں مانی تیری جان جا سکتی ہے، ان علماء کی بات نہیں مانی تیرا ایمان جا سکتا ہے، تیرا ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عرس سنائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ عرس کی تقریب ہے، یہ گھومنے کی جگہ نہیں، تفریح کی جگہ نہیں، حرام کاری کی جگہ نہیں، عیاشی کی جگہ نہیں، مکاری کی جگہ نہیں، یہاں مزار پہ آ کر اپنے بگڑے ہوئے مقدر کو سنوارنے کی جگہ ہے۔ یہاں آنے کے بعد خدا کی قسم خدا یاد آ جائے۔ اس جگہ پہ میرا بیٹا فوٹو اٹھا رہا ہے، میری بیٹی فوٹو اٹھا رہی ہے، میرا بھائی فوٹو نکال رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں منورنجن گاہ نہ بنائیں، بہت بڑی زندگی تمہاری نہیں ہے، بڑی لمبی زندگی تمہاری نہیں ہے۔ اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، اللہ والوں کا تذکرہ آؤ سنو۔ حضرت داؤد بھائی ہے، حضرت توجہ چاہتا ہوں، کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ جانتے ہیں۔ حضرت داؤد بھائی بیٹھتے تھے تو آپ کھاتے ہیں، کھانے میں 3 گھنٹہ لگاتے ہیں، 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، 45 منٹ لگاتے ہیں۔ ادھر کے ایک ٹیبل میں ایک نوجوان بیٹھتا ہے اور دوسرے ٹیبل پہ ایک نوجوان لڑکی بیٹھتی ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں، موبائل اس کے ہاتھ میں، دونوں گناہ کرتے ہیں۔ اور آپ سوچتے ہو مولانا کیا کریں، جگہ کی تنگی ہے۔ جب جگہ کی تنگی ہے تو آپ شادی بیاہ میں چاہے نوجوانوں کا الگ ہال کرو اور عورتوں کا الگ ہال کرو، اگر نہیں کر پاتے ہو تو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورے رشتہ داروں کو بلایا جائے۔ میں بات کچھ اور کرنے کی جا رہا ہوں۔ آپ بیٹھتے ہیں، آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، 15-20 منٹ 50 منٹ لگا دیتے ہیں۔ حضرت داؤد بھائی بیٹھتے ہیں۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت توجہ چاہتا ہوں، ایسے ہی عرس ثنائی نہیں منایا جاتا ہے۔ عرس ثنائی اس لیے منایا جاتا ہے کہ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بات بتا دیں، مٹی یہ بھی ہے، مٹی وہ بھی ہے۔ خدا کی قسم آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کی طاقت جو ہے آپ دیکھے ہوں گے، لیکن ایک مٹی میں پانی ڈالو مٹی بہ جاتی ہے، مٹی میں پانی ڈالو مٹی الگ رنگ لیتی ہے، لیکن وہی ایک مٹی ہے آپ کے گھر کے اندر ہے، آپ کے مکان کی دیوار پہ ہے۔ 100 سال کے بعد آپ دیوار کو توڑو، اس کے اندر سے مٹی نکالو، جسے اینٹ کہا جاتا ہے، اس اینٹ کو نکالو گے اس کا کنک باقی ہے، اینٹ کو نکالو گے اس کی مضبوطی باقی ہے، اینٹ کو نکالو گے 100 سال کے بعد اینٹ ویسی کی ویسی ہے۔ میں نے کہا مٹی یہ بھی ہے، مٹی وہ بھی ہے۔ اس مٹی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ رنگ بھی نہیں اس کا نکلا ہے، یہ مٹی مضبوط ہے اور دوسری مٹی میں پانی ڈالنے کے بعد وہ بہ جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کہو گے منظر نواز، جس مٹی کو مٹی میں جلایا جاتا ہے، جس مٹی کو آگ میں تپایا جاتا ہے، اس کو 100 سال رکھو رنگ نہیں جاتا ہے۔ اللہ والے ایسے نہیں ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، خدا کی رضا کے لیے صبح و شام وقف کر دیتے ہیں۔ ان کا منایا جاتا ہے مزار کا ہر کسی کا عرس نہیں منایا جاتا۔ سے کہتا ہے کہ دیکھیے سنیوں کی جو ہے بہت بڑی غلطی ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا مولانا سنی لوگ جاتے ہیں تو جا کر کپڑا چومتے ہیں۔ میں نے کہا کہاں کپڑا چوما تھا؟ کہا ابھی کی تازہ خبر ہے، عرس ثنائی میں گیا تھا، ہم نے دیکھا نوجوان کپڑا چومتا ہے۔ میں نے کہا ایمانداری سے بتا دے، مزار پہ جو چادر چڑھتی ہے کپڑا چڑھتا ہے کتنے روپے میٹر کا ہوتا ہے؟ ذرا ایک بات بتائیے۔ آپ تو نعرہ لگا رہے تھے الحمدللہ، میں بہت کچھ لے کر آیا
تھا لیکن وقت نہیں ہے، میرا سا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ بڑی سنجیدگی سے سنیے گا، کہور سے سنائی میں گئے تھے اور ہم نے دیکھا ہے وہاں لوگ کپڑا چومتے تھے۔ میں نے کہا حضرت علامہ باب الاختر صاحب یہ بہت بڑے عالم ہیں، علماء کی قدر کرنا سیکھو۔ علامہ منصور نوری سے جب ملے تو مجھے احساس ہوا خدا کی قسم مدرسے کی کمیٹی میں علماء ہو، مسجد کی کمیٹی میں علماء ہو، جب علماء ہوں گے تو درد جاگے گا، تو میرا انعام ہوگا 7,000 نہ دیا جائے 20,000 دیا جائے تاکہ اس کا بچہ بھی فخر سے ضرور جائے۔ واہ بھیا واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ۔ حضرات محترم وقت نہیں ہے، حضرت توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا وزیر بھیجا، میں بچپن میں سننے جاتا تھا، آج سنیے گا خدا کی قسم وہی لہجہ، وہی اعمال، وہی انداز جو عشق رسول ہے، اور عشق رسول خریدنے سے نہیں ملتی ہے، ایمان یہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا عشق پوری دنیا جان رہی ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ حضرت توجہ چاہتا ہوں، علامہ منصور صاحب بھی سن رہے ہیں، کہا چادر انہوں نے کپڑا چوما۔ میں نے کہا کہ ایک بات بتا دو، مزار پہ جو کپڑا چڑھا ہے، چادر چڑھی ہے، کتنے روپے میٹر کی ہے؟ سچ بتائیے بھائی جان، خوب سے خوب 50 روپے میٹر۔ میں نے کہا 50 روپے میٹر کے کپڑے کو چوما تم نے دیکھا؟ کہا حضرت ہاں۔ میں نے کہا ایمانداری سے بتا دے، آج تک کوئی آدمی اسلام پور گیا ہو اور جانے کے بعد 1,000 روپے میٹر کا کپڑا خریدا ہو اور دکان میں چوما ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، 1,000 روپے میٹر کے کپڑا خریدا ہو اور چوما نہیں؟ کہا دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا سلی گڑی چل لے، وہاں تو 1,000 روپے میٹر کا کوئی آدمی کپڑا خریدا ہو اور چوما ہے، تم نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا اور آگے چلیے، یہاں سے کلکتہ چلتے ہیں، کلکتہ میں جانے کے بعد ایک آدمی 5,000 روپے میٹر کا کپڑا خریدا ہو اور اسے چوما ہے، تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا آگے چلتے ہیں، دلی چلتے ہیں، ہندوستان کی راجدھانی چل کر کے دیکھا 10,000 روپے میٹر کا کپڑا کوئی خریدا ہو اور فوراً چوما ہو، تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا ہندوستان کا ایک بہت بہترین اور خوبصورت شہر ہے جسے ممبئی کہا جاتا ہے، 20,000 روپے میٹر کا کپڑا کوئی خریدا ہو اور چوما ہے، تم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا عقل کے اندھے جو تو کیسے کہتا ہے کہ عرس سنائی میں ہم نے کپڑا چومتے دیکھا ہے؟ کہ مولانا میں نے دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا عقل کے اندھے، سنی کبھی کپڑا نہیں چومتا ہے، جس کپڑے کو اللہ والے سے نسبت ہو جاتی ہے اسے چوما بھی جاتا ہے، اسے ہاتھوں سے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، عظمت اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہر کپڑا نہیں چوما جاتا ہے۔ حضرت اور ایک مثال دے دیتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے گا بھائی جان، اگر ہاتھ ہے ایک بار اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ بس 12 منٹ پہ میں تقریر شروع کیا ہوں اور 30 منٹ ہونے پہ جیسے ہی پنکتی کو یعنی 42 منٹ ہو جائے میری تقریر ختم ہو جائے گی، گھڑی دیکھ لیجئے گا، نہیں تو کوئی مجھے بول بھی دیجئے گا۔ حضرت ایک جملہ اور بولنا چاہتا ہوں، الحمدللہ علامہ عبدالودود صاحب بھی تھے۔ حضرت دیکھیں اللہ والوں کی بات ہے، ایک بات بتائیے، ایک آدمی کے گھر میں شادی تھی، اس نے کہا کہ میری بیٹی کو بہترین پلنگ دینا ہے، یعنی اچھی پلنگ اچھا پلنگ دینا ہے۔ کہا کہ کیسے ہوگا؟ تو کسی نے کہا یار خرید کے لوگے 2-4 سال کے بعد ٹوٹ جائے گا۔ تو بیوی نے مشورہ دیا، میرے شوہر ہمارے آنگن میں جو درخت ہے اسے کاٹ دو اور اسی درخت کی لکڑی کا پلنگ دے دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اپنے گھر کی درخت کو جو ہے کاٹا اور اس درخت کو کاٹ کر گھر میں لے گیا، چیر کر لکڑیاں لے کر آیا، مستری کو بلایا، پلنگ بنایا، اب اسی لکڑی بچ گئی تو کرسی بنائی گئی اور اسی لکڑی جو ہے تھوڑی بچ گئی تو دروازہ بنایا، اس کے بعد کھڑکی بنائی، گودریج الماری بنائی، اسی لکڑی سے تھوڑی سی لکڑی بچی اس کا رحل بنا دیا گیا۔ بچہ مدرسہ جانے لگا، تو بچہ مدرسہ جانے لگا، مولانا باب الاختر نے کہا کہ بیٹا تو آ رہا ہے، آیا قرآن شریف سے پہلے بچے نے اس رحل کو چوما تو اللہ اکبر، حضرت نے فرمایا بیٹا تو نے لکڑی کیوں چوما ہے؟ بچے نے کہا حضرت میں نے لکڑی کہاں چوما ہے؟ کہا بیٹا ابھی تو چوما ہے، سچ بتا دے تیرے گھر میں دروازہ ہے، تو نے اس کے اندر لکڑی زیادہ لگی ہے، تو نے چوما نہیں، پلنگ میں زیادہ لکڑی لگی اسے چوما نہیں، کرسی میں زیادہ لکڑی لگی اسے چوما نہیں،
نہیں، دروازے میں زیادہ لکڑی لگی اسے چوما نہیں، گودریج اور الماری میں زیادہ لکڑی لگی اسے تمہیں چونا نہیں، اس کو چوم رہے ہو؟ بچے نے کہا حضرت میں لکڑی نہیں چومتا ہوں، جس لکڑی کو قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے اس لکڑی کو چوما بھی جاتا ہے، آنکھوں سے لگا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ دارجلنگ قریب ہے، حضرت توجہ، دارجلنگ میں جا کر کسی نے پتھر کو چوما کبھی دیکھا چچا؟ نہیں، اسلام پور کے کنارے میں راستے میں بڑے بڑے پتھر ہیں، کسی نے چوما؟ آپ کہو گے نہیں۔ میں نے کہا چل یہاں سے چلتے ہیں اجمیر شریف، اجمیر شریف میں تارا گڑھ پہاڑ میں چڑھتے رہے اور وہاں بڑا بڑا پتھر دیکھا، کسی نے چوما؟ کہا نہیں، لیکن ایک آدمی یہاں سے حج کے لیے جا رہا ہے، 4 لاکھ روپے خرچ کر کے ایسے ہی مکہ پہنچا ہے، مکے میں جا کر کے ان حاجی کو میں نے دیکھا، ایک پتھر ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، اس کو چوما، میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا 4 لاکھ خرچ کر کے آئے ہو یہاں پتھر چوم رہے ہو؟ تمہیں پتھر چومنا تھا تو اسلام پور میں چوم لیتے، دارجلنگ میں چوم لیتے، انا ساگر کے اوپر کے پتھر کو چوم لیتے، تارا گڑھ پہاڑ کے پتھر چوم لیتے۔ اے حاجی یہاں آ کر پتھر چومتا ہے؟ حاجی نے کہا منظر نواز تمہیں معلوم نہیں ہے، ہم پتھر نہیں چومتے، اس پتھر کو آمنہ کے لا کے چوما۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ تقریر شروع ہو رہی ہے، ہر پتھر نہیں چوما جائے گا، ہر لکڑی نہیں چومی جائے گی، ہر کپڑا نہیں چوما جائے گا، جس کپڑے کو اللہ والے سے نسبت ہو وہ کپڑا چوما جائے گا، جو لکڑی قرآن سے بس ہو جائے اسے چوما جائے گا، جس پتھر کو آمنہ کے لال چوم لے قیامت تک ہر گناہ چومے، تو ایسے نہیں چوما جائے گا۔ اب سنیے، بہت سنجیدگی سے گفتگو سنیے، اللہ اکبر۔ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، بے ایمانوں سے نہیں کہا، کافروں سے نہیں کہا، ایمان والو تم سے کہا گیا، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ لیکن آج میرا بیٹا، آج میری بیٹی، آج میرے چچا، آج میرے رفیق و شفیق روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ سحری کھانے کے ٹائم اٹھا اور سحری کھا کے سو گئے، فجر کچھ پڑھے، کچھ تو فجر نہیں پڑھے، فجر پڑھ کے سویا، ظہر تک سویا رہا، اٹھا جا کر کے کہیں بیٹھا، 4-5 لوگ بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگے اور بات کرتے کرتے عصر گزر گئی، اور پھر اس کے بعد بیٹھے تو دیکھنے لگے بار بار ٹائم 5:40 ہوگا تو ہم جائیں گے، افطاری کریں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے؟ پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے؟ دن پر ان چیزوں کو روک کے رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ ارے روزہ جب ہوتا ہے تو تیری آنکھ بھی روزہ رکھتی ہے، تیری زبان بھی روزہ رکھتی ہے، تیرا ہاتھ بھی روزہ رکھتا ہے، تیرا پیر بھی روزہ رکھتا ہے، تیرا سارا وجود روزہ رکھتا ہے۔ روزہ اس کا ہے جس کی آنکھ روزہ رکھتی ہے، آنکھ سے کبھی زنا نہ کرے، زبان سے کبھی گالی نہ دے، کان سے کسی کی غیبت نہ سنے، پیر سے غلط جگہ نہ جائے، ہاتھ سے مظلوم کے گالوں پہ چاٹا نہ لگائے، سارے گناہوں سے پورے وجود کو بچا کے رکھا۔ اس کے بعد افطار سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، پہلے اپنی بارگاہ میں دعا قبول۔ سرکار کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ اکبر۔ تو انسان ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے ایک روزے رکھتا ہے، میرا مولا اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ تم روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے ہو۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، عرس ثنائی میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت بات وہی تھی نا، حضرت داؤد طائی کی بات تھی۔ حضرت داؤد طائی کھانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتے، ہم عورت زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں۔ سنیے گا، جب کھانے بیٹھتے تھے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانے میں ذرا سا سلاد لے لیتے ہیں، اس کے بعد پاپڑ لیتے ہیں، جو بھی ملے دھیرے دھیرے کھاتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت داؤد طائی اللہ والے کیسے تھے؟ وہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کھانا کھانے سے پہلے جو پانی گلاس کا رکھا جاتا، اس کو روٹیاں رکھی جاتی، حضرت داؤد طائی ان روٹیوں کو ٹکڑا کرتے اور روٹیوں کو ٹکڑا کر کے پانی کے گلاس میں ڈالتے تھے، اور جب روٹیاں پانی کے گلاس میں ڈال دیتے ہیں تو کچھ
دیر کے بعد وہ روٹیوں کا ٹکڑا گیلا ہو جاتا. اس کے بعد حضرت داؤد پانی اٹھاتے اور پانی جیسے پیتے ہیں روٹی کے ٹکڑے کو اسی طریقے سے پی لیتے ہیں. اور جب روٹی کے ٹکڑے کو پیتے ہیں خدا کی قسم کسی نے کہا سرکار کھانے کا طریقہ تو یہ نہیں ہے, کھانے کا طریقہ یہ ہے روٹی کو توڑا جائے, سالن میں ڈبایا جائے, دیوانہ بنایا جائے, منہ کے قریب لے جایا جائے, کھایا جائے. اس طریقے سے کھانا کھایا جاتا ہے. آپ کھاتے نہیں ہیں, پانی میں ڈال دیتے ہیں اور پانی کے ساتھ روٹی کو کھا لیتے ہیں. حضرت نے فرمایا چاہے کوئی بھی چیز کھاؤ پیٹ کے اندر جانے کے بعد وہ تو فضلت بنتا ہے, پیٹ کے اندر جانے کے بعد سارا غذا ایک جگہ مکس ہو جاتا ہے. بات کیسی ہے, ایسے کھاؤ یا ویسے کھاؤ؟ فرماتے حضور ایسے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت داؤد بھائی کہتے ہیں لوگوں جب میں اس پر ہاں آگ لگی ہے. بیٹھیے, بس رضا کرام کرنے کی بات ہو چکی ہے. انشاءاللہ آپ ہو چکی ہے, آپ لوگ آ جائیے, بیٹھ جائیے. ابھی مولانا حبیب اللہ فیضی صاحب بس آپ ہی کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. کوئی بات تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے بھائی. بہت بہترین تقریر ہو رہی ہے ماشاءاللہ, بہت بہترین تقریر ہو رہی ہے. آپ لوگ اپنے مقدر کو چمکائیے, تشریف رکھیے. حضرات اٹھے نہیں نوجوان بچے, اٹھے نہیں.